victorious, but I have said in all humility that we want peace in the region. Yesterday we wanted peace, today we want peace, and tomorrow we want peace. And that requires talks on the table on issues which need urgent attention and amicable resolution. That is the issue of Kashmir. Secondly is the water issue. Unfortunately, India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible. This was never possible, and this will not be possible, inshallah. We are making proper arrangements to ensure that India never ever does it. If India wants to talk on countering terrorism in sincerity of purpose, Pakistan would be willing to talk to India on this issue as well. ایسا بندوبست کر رہے ہیں کہ بھارت سے انطاز معاہدے کی خلاف ورزی نہ کر سکے. بھارت کو پاکستان کا پانی کبھی بند نہیں کرنے دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا نئی دلی کو دو ٹوک پیغام. پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے سہ فریقی اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستان جنگ جیت چکا لیکن ہم امن چاہتے ہیں. کشمیر اور پانی سمیت تمام مسائل بھارت سے مذاکرات کی میز پر حل کرنا چاہتے ہیں. اگر بھارت سنجیدگی کے ساتھ انسداد دہشت گردی پر بات کرنا چاہتا ہے تو پاکستان تیار ہے. آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، 9 مئی کو بھارت کے ایک اور حملے کے بعد پاکستان نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. پاک فضائیہ نے بھارت کے 4 رافال طیاروں سمیت 6 جنگی جہاز گرائے. پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی کے بعد بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی. پاکستان امن پسند ملک ہے، اس لیے ہم نے جنگ بندی کی درخواست قبول کی. Formidable Air Force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane, and then a drone. And we conveyed a message to India that Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region, but if come to the point of attacking Pakistan, then we will respond with fullest might. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان ہے. امید ہے سیز فائر مستقبل امن میں تبدیل کی جائے گی. سہ فریقی کانفرنس سے خطاب میں کہا، پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان یکجہتی انتہائی اہم ہے. ہم اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. جلد ہی تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے ملیں گے. آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے منصوبوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. صدر علیوف نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی انتہائی پریشان کن تھی. تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے. پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے وسیع امکانات ہیں. لاچین میں آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب. پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے قومی ترانے بجائے گئے. آذربائیجان کی خوشیوں میں پاکستان اور ترکی بھی شریک. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ شرکت. آذربائیجان کے صدر نے کہا، پاکستان اور ترکی نے آزادی کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیا. ترکی، پاکستان اور آذربائیجان کا تعاون مزید مضبوط ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پرانی کہاوتیں بدل رہی ہیں. اب 2 جسم ایک جاں نہیں، پاکستان، ترکی اور آذربائیجان 3 جسم ایک جاں ہیں. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا، ترکی، پاکستان اور آذربائیجان 3 ریاستیں مگر ایک قوم ہیں. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے مشترکہ مشقوں میں اضافے سمیت دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. میزبان وزیر دفاع نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد دی. کہا، دوسرے شعبوں کی طرح فوجی میدان میں بھی پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی فوجی تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی دوروں کی اہمیت پر زور دیا.
ایٹمی دھماکوں کے 27 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں یوم تکبیر قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کراچی سے خیبر تک عوام ایک آواز بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دے کر خطے میں طاقت کا توازن بحال کرنے پر وطن کے رکھوالوں کو سلام۔ پرچم کشائی کی تقریبات، لاہور میں طلباء و طالبات کی ریلیاں، سرگودا میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی ریلی، جھنگ بہاول نگر، لودھرا اور ڈی جی خان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی تقریبات، سکھر اور خیرپور میں بھی ریلیاں، بلوچستان میں کوئٹہ میں ریلی، چمن، نصیر آباد، جعفر آباد اور سبی کے اسکولز میں خصوصی تقریبات، پاک فوج سے اظہار یکجہتی، ڈیرہ بگٹی اور بولان میں ریلیاں اور تقاریب، پشاور میں تاجروں کی ریلی، سوات میں پرچم کشائی اور واک میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت، آزاد کشمیر میں نکیال، سماہنی اور بھمبر میں تقریبات، وادی نیلم میں ایل او سی پر یادگار شہداء پر تقریب۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی وزیر اعظم کا ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت بانٹے گئے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا عالمی اقدار سے صریحاً انحراف ہے۔ مودی کا یہ بیان افسوسناک ضرور ہے مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ بھارتی قیادت بین الاقوامی احترام کی خواہش کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، دوسروں کو دھمکیاں دینے سے پہلے اپنے اندرونی حالات کا جائزہ لیں۔ ترجمان نے کہا، جنگی ہیجان پر مبنی بیان بازی انتخابی مہم میں تو پذیرائی پا سکتی ہے مگر اس سے دیر پا امن و استحکام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بھارتی نوجوان اس جنگی جنون کا شکار ہونے کے بجائے نفرت کی سیاست کو رد کر کے باوقار اور باہمی تعاون پر مبنی مستقبل کی طرف بڑھیں۔ گزشتہ روز نریندر مودی نے پاکستان کا پانی روکنے سے متعلق دھمکی آمیز بیان دیا تھا۔ پاکستان اور ایران کا محرم الحرام اور اربعین کے موقع پر زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات۔ ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ افغان طالبان نے فتنہ الخارج کو افغانستان سے باہر دہشت گرد کارروائیوں پر خبردار کر دیا۔ افغان طالبان کمانڈر سعید اللہ نے کہا، امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک سے لڑنا جائز نہیں، مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں، ریاستی قیادت کے حکم کے باوجود لڑنے کے لیے جانا دینی نافرمانی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر پاکستانی پرچم، فیلڈ مارشل آصم منیر J-10C لڑاکا طیارے کی تصاویر والے پوسٹر لگ گئے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے منہ توڑ جواب پر کشمیریوں کے دل خوش ہونے، بھارت کی فوجی صلاحیت کا پول کھولنے پر افواج پاکستان کو مبارکباد کی تحریر درج۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں IMF کا مزید کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ۔ IMF نے کھاد، اسپرے اور زرعی آلات پر 18% GST عائد کرنے، زرعی انپوٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ سولر پینلز پر تمام ٹیکس استثناء ختم کرنے، پرتعیش اشیاء کی فہرست میں مزید چیزیں شامل کرنے اور سیلز ٹیکس کی شرح 25% سے بڑھانے کی تجویز۔ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کرنے، ٹیکس حکام کے اختیارات کے استعمال میں اضافے اور شفافیت لانے کی تجویز۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے کا بھی مطالبہ۔ پوائنٹ آف سیلز پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے کی تجویز۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے نے ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات درج کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا نیپرا کے ٹیرف فیصلوں کا جائزہ لینے کا اعلان۔ کہا، نیپرا کے متعدد فیصلوں پر وزارت توانائی کو شدید تحفظات ہیں۔ نیپرا کے فیصلے وفاقی سبسڈی، نجی سرمایہ کاری اور صارفین پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ حالیہ فیصلے توانائی کے شعبے میں مالی دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافے پر برہم، قیمت کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ایک اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو سبزیوں، دالوں، آٹے اور روٹی کے نرخوں پر بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا، عید الاضحیٰ سے قبل سبزیوں کے نرخ بڑھنا ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ نریندر مودی خطے کو ایک خطرناک نیو اب نارمل کی طرف دھکیل رہے ہیں۔
मोदी की रोटी खाओ या गोली खाओ वाली धमकी जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरनाक है। पानी जैसे अहम मसले पर ताउन के बजाय भारत महाज आराई का रास्ता अपना रहा है। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। बाग आजाद कश्मीर में पुलिस वैन खाई में जा गिरी। हादसे में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन पुलिस पूंछ, 3 सब इंस्पेक्टर और 1 पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर बाग के मुताबिक पुलिस वैन हवेली से रावलाकोट जा रही थी। घोटकी में इंसदाद पोलियो टीम की 2 खवातीन को एक शख्स ने यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों खवातीन वर्कर्स बाजियाब। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला में कौमी क्रिकेटर हसन अली की वालिदा को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम हसन अली की वालिदा से पर्स छीनकर फरार। भाई के मुताबिक वालिदा खरीदारी के लिए बाजार जा रही थी। टल पारा चनार शाहराह खुलने की जानिब मजीद पेशरफ। अपर और सेंट्रल कुरम के मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान एक और अमन मुआहिदा हो गया। अमन मुआहिदे की तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया और कबाइली अमायदीन की शिरकत। कबाइली अमायदीन की हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी। सिंध के जिला मटियारी में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा। डंडों और कुल्हाड़ियों के वार से 2 खवातीन समेत 19 अफराद जख्मी। जिला चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। काली घटाओं के बायस दिन में अंधेरा छा गया। बारिश से जोब डियाई खान रूट पर ट्रैफिक मुतासिर। दर्जनों मकामात पर सोलर पैनल्स को नुकसानात। हैदराबाद और कोटरी में बारिश के बाद कई इलाकों में 8 घंटे से बिजली गायब। हेस्को हुकाम के मुताबिक तारों पर दरख्त गिरने के बायस बिजली बहाली में मुश्किलात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। इसराइल की गज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमियत को जन्म दिया है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। गज़ा में इमदाद लेते लोगों पर फायरिंग, 10 फ़लस्तीनी शहीद। आज इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45 से ज़ायद हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म का हमास के नए सरबराह मोहम्मद सिनवार को शहीद करने का दावा। हमास ने तस्दीक नहीं की। फ्रांस और इंडोनेशिया का इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। इसराइली इंतहा पसंदों की मस्जिद अक़सा से मुताल्लिक़ इश्तिआल अंगेज़ी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली सफ़ीर को तलब कर ली। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म ने गज़ा में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फ़ौजी कार्रवाइयों को जंगी जराइम करार दे दिया। सवाल उठाया, अगर ये जंगी जराइम नहीं तो और क्या हैं? हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा वो अब इसराइल पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात के खिलाफ दिफा नहीं कर सकते। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के इंतहाई दाएं बाजू के अरकान ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि जंगी जराइम के सिवा जिनकी कोई और तशरीह मुमकिन नहीं। इसराइल का यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमला। डायरेक्टर एयरपोर्ट के मुताबिक हमले में यमनी एयरलाइन का आखिरी तैयारा भी तबाह हो गया। जहाज आज़मीन हज को ले जाने के लिए तैयार था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है। गज़ा की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा, अमरीकी इंतज़ामिया गज़ा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है। इस्लाम कोट में ऊँटों की मंडी सज गई। मुनफरिद नक्शो निगार के साथ लाए गए ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। खुशदार में भी मवेशी मंडियों में अवाम का रश, किसी को खूबसूरत बकरे तो किसी को बैल की तलाश। और ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।